السلام علیکم۔ رضا علی حجویری آپ کی خدمت میں، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ ہمارا مقصد تصوف اور معرفت پر 1000 سال پہلے لکھے جانے والی اپنے پیر و مرشد حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف کشف المحجوب کی روشنی میں تصوف اور معرفت آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ جس کتاب کے متعلق حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو بھی مرشد کامل کی تلاش ہو، وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز کتاب کشف المحجوب کو پڑھے، اسے مرشد کامل کی مکمل رہنمائی ملے گی۔ روحانیت اور روحانیت کی تلاش میں رہنے والوں کے لیے ہم نے روحانیت کے 9 پردوں کا الگ الگ ذکر ویڈیو میں کر دیا ہے، جو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ترتیب سے ایک ایک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں بہترین شخص وہ ہوگا جس کا بوجھ کم ہوگا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ حضور، کم بوجھ سے کیا مراد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے اہل و عیال نہ ہوں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احمد بن حماد سرخسی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بہت بڑے بزرگ اور میرے دوست سے، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو شادی کی خواہش ہوتی ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ کس وجہ سے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، وجہ یہ ہے کہ میں کبھی حالت غیوب میں ہوتا ہوں اور کبھی حالت حضور میں۔ جب میں حالت غیوب میں ہوتا ہوں تو مجھے کونین یعنی کائنات کی کوئی خبر نہیں ہوتی، اور جب میں اپنے آپ میں حاضر ہوتا ہوں تو اپنے نفس پر اس قدر قابو رکھتا ہوں کہ مجھے ایک روٹی مل جاتی ہے تو اسے 1000 حوروں سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ غرض یہ کہ پہلا فتنہ جو حضرت آدم علیہ السلام پر مقدر ہوا، اس کی اصل بھی عورت ہی ہوئی ہے، اور حابیل اور قابیل کا پہلا فتنہ جو دنیا میں ظاہر ہوا، اس کا سبب بھی عورت ہی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت کو زمین پر بھیجا تو ان کی گمراہی کا سبب بھی عورت ہی تھی، جس کا نام زہرا تھا۔ اور آج تک تمام دنیاوی اور ان خرابیوں کا سبب عورتیں ہیں، یعنی عورت سے ناجائز تعلقات رکھنے کی وجہ لوگ فتنہ و فساد میں مبتلا ہوتے ہیں، نہ کہ عورت کا وجود خود فتنہ ہے۔ نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کے لیے اپنے بعد عورتوں سے زیادہ فتنہ کوئی نہیں چھوڑا۔ اس حدیث کا مطلب بھی یہی ہے کہ عورت کا وجود فتنہ نہیں، بلکہ عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھنا فتنہ ہے۔ اس میں عورت بیچاری کا کیا قصور؟ قصور تو اس مرد کا ہے جو عورت کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیز چلو کیونکہ بے اہل و عیال تم سے سبقت لے گئے۔ تمام مشائخ عظام اس بات پر متفق ہیں کہ بہترین اور افضل ترین درویش وہ ہے جس کا دل تجرد کی حالت میں یعنی بغیر شادی دنیا کی محبت سے پاک ہے اور شہوت نفس اس کے قابو میں ہو۔ درویش کو نہیں چاہیے کہ درویش خدا تعالیٰ سے دنیا طلب کرے یا حرام کی خواہش کرے یا عیش و عشرت طلب کرے، کیونکہ درویش دل کی خرابی کی وجہ سے تباہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک دنیا دار آدمی مال و دولت کی تباہی سے تباہ ہوتا ہے، لیکن جہاں ایک امیر آدمی اپنے نقصان کا ازالہ کر سکتا ہے، درویش کے نقصان کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس زمانے میں درویشوں کے مزاج کے مطابق ایسی بیوی کا ملنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے جو ضرورت سے زیادہ طلب نہ کرتی ہو اور یا فضول خرچوں سے پرہیز کرے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات نے تجرد کو یعنی بغیر شادی شدہ رہنا پسند کیا ہے اور اپنی پشت پر زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالا۔
نیز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ عوام غلطی سے اس مندرجہ ذیل حدیث کو شہوت رانی کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ دنیا میں 3 چیزیں مجھے پسند ہیں: خوشبو، عورت اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ ان لوگوں کا خیال ہے چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عورت پسند ہے، اس لیے فاضل ترین کام عورت سے نکاح کرنا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میرے 2 پیشے ہیں، ایک فقر اور دوسرا جہاد۔ پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تم کو پسند ہے تو فقر اور جہاد کیوں افضل قرار نہیں دیتے اور صرف عورتوں کو کیوں پسند کرتے ہو؟ اگر کوئی شخص 50 سال تک اپنی خواہش کے تابع رہے اور یہ خیال کرے کہ وہ سنت پر عمل کر رہا ہے تو وہ انسان غلطی پر ہے۔ غرض یہ کہ طریقت میں تجرد ضروری ہے، کیونکہ جب شادی ہو جاتی ہے حالت دیگر گوں ہو جاتا ہے اور پھر اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے اجتہاد یعنی جہاد بالنفس کے، کیونکہ جو آفت تیرے اندر پیدا ہوتی ہے اسے تیرے سوا کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اور شہوت 2 طریقوں سے دبائی جا سکتی ہے، اول تمہاری اپنی خواہش، دوسرا بیرونی اثرات سے۔ جہاں تک تمہاری خواہش کا تعلق ہے نفس کو بھوکا رکھنے سے شہوت کا زور کم ہوتا ہے، اور جہاں تک بیرونی اثرات کا تعلق ہے یہ خدا کا خوف اور خدا کی محبت ہے، جس سے شہوت نفس کے زور کو کم کیا جاتا ہے اور تمام مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس مضمون اور اس بحث کے اختتام پہ فرماتے ہیں کہ پس دل کو قابو میں رکھنا بہت بڑی فتح ہے، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ بعض کا خیال ہے کہ نکاح کرنے اور نکاح نہ کرنے میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، ہم تو اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ تقدیر الہی کیا ہے۔ اگر نکاح کرنا ہماری تقدیر میں ہے تو ہم پاک دامن رہنے کی کوشش کریں گے، اور اگر نکاح کرنا مقدر ہے تو ہم سنت پر عمل کریں گے، اور یہی حق تعالیٰ کے احکام کی پابندی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی منزل کی طرف جاتے ہوئے شہوت نفس سے محفوظ فرمائے اور شادی کرنے اور شادی نہ کرنے میں اپنی تقدیر الہی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس کریں، اور اس متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔